السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشریعہ انٹرنیشنل مفتی قاری محمد عبید اللہ شاہ، سلطنت عمان سلالہ۔ آج کے چند مسائل ہیں۔ ایک سوال ہے پب جی کا کیا حکم ہے؟ اصل میں یہ ایک کھیل ہے، اور کھیل دو قسم کے ہیں۔ جو کھیل جو ہیں انسان کے جسم کو فائدہ دیتے ہیں اور انسان میں چستی آتی ہے، طاقت آتی ہے، وہ تو جائز ہیں۔ یا جو ہے مسلمان جہاد کے لیے، جیسے گھڑ سواری ہے، طاقت کے لیے یہ تیرنا سیکھنا ہے، دوڑنا ہے۔ لیکن ایسے کھیل کہ جس میں اس کھیل کی وجہ سے، پب جی کی وجہ سے کئی لوگوں نے خودکشیاں کی، ایسے کھیل جو انسان کی جان لے لے، ایسے کھیل کہ انسان اتنا اس میں مشغول ہو جائے کہ نماز اس سے رہ جائے، والدین کا ان کے حقوق اس سے پامال ہو جائیں، پیسے ضائع ہو جائیں، وقت ضائع ہو جائے، تو وہ حرام ایسے کھیل ہوتے ہیں جس میں انسان کا پیسہ بھی جائے، وقت بھی جائے، جان بھی جائے۔ وہ کھیل جو انسان کے جسم کو بھی فائدہ ہو، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو، وہ جائز ہوتے ہیں۔ عدت وفات کب سے شروع ہوتی ہے؟ وفات سے یا دفن سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جیسے طلاق کی عدت طلاق دینے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، وفات کی عدت وفات کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کو دفن نہ کیا گیا ہو، دفن کئی دن بعد کریں، لیکن وفات کی عدت شروع ہو جائے گی وفات سے۔ عشاء کی نماز کے بعد کب نماز قضا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، عشاء کی نماز قضا ہوتی ہے جب کہ دوسرا وقت شروع ہو جائے فجر کا، تو فجر تک تو ہو سکتی ہے۔ قصداً دیر کرنا، آدھی رات سے زیادہ دیر کرنا قصداً بغیر عذر کے، وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ ایک ہے کہ بیوی کا دودھ پینا، یہ تو حرام ہے، لیکن ویسے منہ لگ جانا، چوسنا، وہ جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بھینس جو ہے گائے کی قسم میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے گوشت میں کلیجی سے ابتدا کرنا، کیا یہ حدیث میں ہے؟ ہاں، دارمی کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کلیجی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سمیہ جو ہے، سمیہ کا کیا معنی ہے؟ سمیہ کا معنی ہے بلند و بالا، یہ سمیہ کا معنی ہے۔ بہرحال چند اور سوالات بھی ہیں۔ ایک سوال ان میں سے یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت میں کیا فضیلت ہے؟ سب سے زیادہ جو پورے سال میں جو لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا روزہ گزشتہ سالوں اور جو ہے آئندہ سالوں کے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے ہوتا ہے، وہ تو معاف نہیں ہوتے۔ جو حقوق اللہ ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ ہر ملک کا کون سا دن ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یوم عرفہ ہر ملک کا جو ہے وہ 9ویں تاریخ ہے۔ بعض احادیث میں نام لیا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ، اس لیے 9 ذی الحجہ جو ہے وہ یوم عرفہ کہلائے گا ہر ملک کا۔ جو ملک جو ہے وہ پہلی تاریخ وہاں سے شروع ہو کر 9 تک آئے گی، تو وہ ان کے لیے، اس ملک والوں کے لیے عرفہ ہوگا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سود اللہ نے حرام فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، قیامت تک آنے والی نسل کو بچا دے۔ ایک شخص تھا، نماز سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس نے سود پہ پیسے دیے تھے۔ تو اس کے بھائی نے بتایا کہ صبح میں گیا اور اس کی دعا کے لیے جب قبر میں سنا تو چیخوں کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے معلوم کیا تو دیکھا کہ وہ اسی قبر سے ہے کہ جو سود کھانے والا تھا۔ لوگوں نے بتایا آدمی تو اچھا ہے لیکن یہ سود کھاتا ہے۔ تو قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حلال جگہ میں پیسے لگایا کریں تاکہ حلال آئے اور اولاد حلال کھائے، تو آپ دیکھیں گے با ادب بھی ہوں گے، با اخلاق بھی ہوں گے، با کردار بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، اور جو ہے ایسے ہوں گے کہ آدمی کا دل چاہے گا کاش کہ ساری دنیا کی اولاد ایسے ہوں۔ ایک سوال ہے
علماء سیاست کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست تو علماء کا کام ہے، اور بیچاروں کو کیا پتہ کہ کیا ہے۔ جھوٹے لوگ، شرابی لوگ، نماز نہ پڑھنے والے لوگ، بے دین لوگ، دین کو برا سمجھنے والے لوگ جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا قانون سازی، جن کو قانون کا پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا قانون سازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہو، اور اسلام کا پتہ علماء کو ہوتا ہے جن کی ساری زندگیاں قرآن میں گزر گئیں، حدیث میں گزر، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قانون نافذ کیا جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، عدالتوں کے اندر انصاف ملے، اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ صحت ملے، دوائیاں ملیں، اور اس طریقے سے تھانوں کے اندر جو ہے ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ تو قرآن و حدیث جن کو آتا ہے تو وہ یہ قانون بنائیں گے، جن کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے وہ کیا قانون سازی کریں گے۔ اس لیے علماء کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر شعبے کے اندر ضروری ہے، تاکہ ہمیں دین کا، قرآن کا، حدیث کا، صحیح مسئلے کا، جائز کا، ناجائز کا، حلال کا، حرام کا پتہ چلے۔ جی ابھی جو ہے ہم قاعدہ پڑھیں گے۔ قاعدے میں آج ہے دال کا سبق ہے۔ دال جو ہے وہ بھی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کے سرے کو لے کر کے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں دے، اد، 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 دن، 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 د، دو، دی، سب میں کیا ہوا؟ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگتا ہے۔ دال کے اندر الف دال زبر اد، الف دال زیر اد، الف دال پیش اد۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے فکرہ سوچا، پھر سجدہ سجدہ کیا، پھر نظرہ دیکھا۔ آج جو ہے وہ سمع کے معنی ہیں سننا، اور آج کا سبق ہے شم، شم، شم معنی سونگا، شم، سونگا، شمت اس عورت نے سونگا، شمت اس عورت نے سونگا۔ پہلے میں ہم من لائے تھے، من شم، کس نے سونگا، کس نے سونگا، من شم۔ دوسرے دن ہم نے لیا تھا این، این شم، کہاں سونگا، این شم، کہاں سونگا۔ اور آج ہے کیفہ، کیفہ کے معنی کیسے، کیفہ کے معنی ہیں کیسے، کیفہ کے معنی ہیں کیسے۔ تو کیا تھا؟ کیف فکرہ، کیسے سوچا، کیف سجدہ، کیسے سجدہ کیا، کیف نظرہ، کیسے دیکھا، کیف سمع، کیسے سنا، کیف شم، کیسے سونگا، کیف شمت، کیسے اس عورت نے سونگا۔ تو یہ جو ہے، اور پھر میں نے اسماء میں سے، ناؤن میں سے بتایا تھا۔ پہلے دن تھا کیا؟ مخ، مخ کے معنی دماغ، دماغ اسم ہے اور سوچنا فعل ہے۔ اور پھر ہم نے رأس پڑھا تھا، جبہہ کے معنی پیشانی، جبہہ کے معنی پیشانی، جبہہ کے معنی ہے پیشانی۔ اور اس کے بعد ہم نے عین، آنکھ، عین آنکھ، عین آنکھ، جیسے آپ کہیں گے عینہ، اس کی آنکھ، عینہا، اس عورت کی آنکھ، عینی، یا لگ گیا میری آنکھ، عیننا، ہماری آنکھ۔ ایک ہے عینو کا، آپ کی آنکھ، عینو کا، آپ کی آنکھ، اذنو کا، آپ کا کان، اذنو کا، آپ کا کان، اذنو کا، آپ کا کام، انفی، میری ناک، انفی، میری ناک، انفنا، ہماری ناک، انفکا، آپ کی ناک، انفہو، اس کی ناک، انفہا، اس عورت کی ناک۔ تو یہ جو ہے یہ چند چیزیں جو تھیں عربی کی بھی ہو گئیں اور یہ سب ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما۔ سب بھائیوں اور بہنوں کی اے اللہ ان کی حاجات پوری فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم سے جو گناہ ہوئے ہیں، دیکھنے کے، سننے کے، بولنے کے، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے، اے اللہ سارے معاف فرما دے، سارے عالم کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اللہ۔